تو بنگال کے اندر ایک حاکم تھے جن کا نام ہے نواب سراج الدولہ۔ بنگال اس وقت کا بہت مالدار شہر تھا، بہت امیر شہر تھا اور بہت خوبصورت شہر تھا، لوگ گھومنے آتے تھے دور دور سے، اور اتنا امیر شہر تھا کہ انگریزوں نے سوچا کہ اگر ہم بنگال پر قبضہ کر لیں گے، یہ سمجھو آدھے ہندوستان پر تو قبضہ کر لیا۔ تو نواب سراج الدولہ جو حاکم تھے صرف 22 سال کے تھے، ان کے نانا تھے علی وردی خان، ان کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد انہوں نے اپنے نواسے کو حاکم بنا دیا۔ صرف 22 سال کے تھے نواب سراج الدولہ۔ تو یہ پہلے مسلمان ہیں، پہلے انسان ہیں جنہوں نے یہ محسوس کیا کہ انگریز اب دن پہ دن اپنی کمپنی بناتے جا رہا ہے، اب ایسا لگتا ہے کہ انگریز ہندوستان پر قبضہ کرے گا، تو انہوں نے حملہ کر دیا انگریز پر حملہ کیا۔ تو ان کا ایک وزیر تھا جس کا نام ہے میر جعفر۔ اگر میر جعفر غداری نہ کرتا، یہ جنگ کب ہوئی ہے؟ 1757 میں جنگ ہوئی ہے، یعنی 1857 سے 100 سال پہلے۔ تو میر جعفر نے غداری کی۔ اگر میر جعفر غداری نہ کرتا، اس نے کس طرح غداری کی؟ کیونکہ جو بادشاہ ہوتے تھے نا، وہ خود سے بات نہیں کرتے تھے سامنے والے، تو اپنے وزیر کو بھیجتے تھے۔ اب انگریزوں کو تو معلوم تھا کہ یہ تو بڑے طاقت میں ہیں اور ان کے پاس تو بڑی فوج ہے، اور عجیب بات دیکھو تم کہ انگریزوں کے ساتھ صرف 3000 کی فوج تھی اور ان کے ساتھ 50,000 کی فوج تھی، لیکن 50,000 کی فوج ہار گئی اور 3000 جیت گئے۔ کس طرح کہ انہوں نے اپنے وزیر کو بھیجا کہ تم جا کے بات کرو۔ تو جب وہ گیا وزیر، تو انگریزوں نے اس کو خرید لیا۔ اب اس نے یہاں کر جھوٹ بولا کہ انگریز جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صبح کو جنگ کریں گے، اب تو رات ہو رہی ہے، رات کو جنگ نہیں کریں گے ہم، لہٰذا آپ سو جاؤ۔ اب ان کے جو فوجی تھے ان تمام نے اپنے ہتھیاروں کو رکھ دیا، ہتھیاروں کو اتار کر رکھ دیا خیموں میں، اور کھانا بنانے لگے، کھانا کھانے لگے۔ جب سب کھانا کھانے لگے تو میر جعفر جو غدار تھا اس نے ان کو بتا دیا کہ اب سب نے اپنے ہتھیار اتار کر نیچے رکھ دیے ہیں۔ بس انہوں نے اپنے ہتھیار نیچے اتار کر رکھے اور سب کھانا کھانے میں مشغول تھے، ادھر سے انگریزوں نے حملہ کر دیا۔ اس حملے کی وجہ سے صرف 50,000 تھے، وہ صرف 3,000 ہیں، لیکن ان 3,000 نے جب تک یہ تیار ہوتے اپنے جو ہے سامان اٹھاتے اور اپنے جب تک انہوں نے حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد نواب سراج الدولہ کو گرفتار کیا اور آپ کی گردن کو کاٹ دیا، اور پورے بنگال کے اندر مرشید آباد، اور یہ جو جنگ ہوئی ہے، جو مارا گیا ہے، یہ پلاسی کا مقام ہے، ایک دریا کے کنارے پلاسی ایک گاؤں ہے۔ 23 جون 1857 کے اندر اگر میر جعفر غداری نہ کرتا تو انگریز 23 جون کو چلا جاتا، لیکن میر جعفر نے غداری کی، جس کی غداری کی وجہ سے آج ہم بھی بھگت رہے ہیں۔ اس کے بعد جو بنگال کے بعد جو امیر دیش تھا وہ کون تھا؟ وہ میسور تھا، میسور۔ تو میسور کے راجا تھے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام ہے فتح علی خان۔ تو انہوں نے 4 جنگ کی، 4 جنگ انگریزوں سے، لیکن ایک بھی جنگ میں انگریز نہیں جیت سکا۔ اب انگریزوں نے سوچا کہ ہم ان سے جیت رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو انگریزوں نے آپ کا ایک وزیر تھا، کیونکہ غداری جتنے بھی کرتے ہیں چمچے کرتے ہیں، چمچے وزیر، اگر وزیر غداری نہ کرتے، یہ دونوں وزیر غداری نہ کرتے تو اسی وقت ہم لوگ جنگ جیت جاتے، انگریز اسی وقت چلا جاتا چھوڑ کر۔ اب اگر اس وقت اگر غداری نہ کرتے یہ وزیر، تو اب نہ کوئی الیکشن ہوتا، نہ کوئی سلیکشن ہوتا، نہ کوئی پی ایم ہوتا، نہ کوئی سی ایم ہوتا، نہ کوئی ایم ایل اے ہوتا، نہ کوئی سرپنچ ہوتا، نہ کوئی ممبر پارلیمنٹ ہوتا، نہ کوئی کرسی ہوتی، پورے ہندوستان ہمارے قبضے میں ہوتا، ہندوستان کے حاکم ہم ہی ہوتے۔ لیکن میر جعفر نے غداری کی، اور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہاں پر میر صادق نے غداری کی، جہاں کیونکہ آپ نے 4 جنگ کی، چاروں جنگ میں آپ جیت گئے۔ اب انگریز پریشان تھا کہ یہ تو ساری جنگوں میں جیت رہے ہیں، تو انگریزوں نے آپ کا جو وزیر تھا میر صادق، اس کو خرید لیا۔ تو میر صادق نے آپ کی وہ جو جگہ تھی جہاں آپ رہتے تھے اس کا پتہ دے دیا، بس چپکے سے جا کر انگریزوں نے حملہ کر دیا، آپ شہید ہو گئے۔ لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ آج ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو غدار بتاتے ہیں۔ اگر ان کو معلوم ہوتا کہ میرے جانے کے بعد، میری شہادت کے بعد لوگ مجھے غدار بولیں گے، تو وہ کئی کو شہید ہوتے۔ ان کی کوئی پرسنلی دشمنی تھوڑی تھی انگریز سے۔ انگریزوں نے کہا کہ آپ ہم سے مل جاؤ، ہم بھی حکومت کریں گے، آپ بھی حکومت کرو، دونوں پارٹنرشپ میں حکومت کریں گے۔ لیکن اس موقع پر جب ان انگریزوں نے یہ کہا کہ ہم سے مل جاؤ اور دونوں پارٹنرشپ میں حکومت کریں گے، تو اس موقع پر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جو جملہ کہا، جو ساری دنیا کو معلوم ہے، انہوں نے کہا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک زندگی بہتر ہے۔ میں شیر کی طرح شکار کرتے ہوئے، مقابلہ کرتے ہوئے مر تو جاؤں گا، لیکن گیدڑ کی طرح تمہاری چاپلوسی نہیں کروں گا، تمہاری جو ہے غلامی نہیں کروں گا۔ تو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ سری رنگا پٹنم میں 4 مئی 1799 کے اندر شہید ہو گئے۔ اگر یہاں پر میر صادق غداری نہ کرتا تو انگریز کب بھاگ جاتے؟ انگریز 1799 کے اندر ہی بھاگ جاتے یہاں سے، پھر کوئی جو ہے الیکشن نہیں ہوتے، پھر پورے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حکومت ہوتی۔ لیکن اس کی غداری کی وجہ سے آج ہم قیامت تک یہ بات بھگتتے رہیں گے۔